معزز ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور اس تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شبیہ رسول، ریحانت الرسول، حیدر کرار کے آنگن کا پھول، سردار امت، جس نے زمین پر سب سے پہلے آواز مصطفیٰ سنی، جن کی گھٹی محمد مصطفیٰ کا لعاب دہن بنی، جس نے نانا کے دین کو خلافت پر ترجیح دی، جنہوں نے شہادت کو گلے لگا دیا لیکن اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا، میری مراد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ معزز ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے کسی کا نام بھی حسن نہیں رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے، اور پیار کا عالم یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی امام حسن کا بوسہ لیتے، کبھی ان کو اپنی گود میں بٹھاتے اور کبھی اپنے کندھوں پر سوار کرتے، اور کبھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سجدے کی حالت میں ہوتے اور امام حسن اوپر آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اتارتے نہیں تھے بلکہ اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح اگر ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے امام حسن کو دیکھ لیتے تو اپنے خطبے کو روک دیتے اور ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین کی کشتی دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کا حوصلہ بار بار بڑھا رہے تھے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے ابا جان، آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بڑے ہیں، یعنی وہ بڑے ہیں، آپ کو تو حوصلہ چھوٹے کا یعنی امام حسین کا بڑھانا چاہیے۔ تو اس پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، کہ ان دونوں کی کشتی کا کھیل صرف ہم دونوں ہی نہیں دیکھ رہے بلکہ جبریل امین بھی دیکھ رہے ہیں، اور جبریل امین حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس لیے میں حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے پھول ہیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنے اپنے انداز میں حضرات حسنین کریمین کی تعریف کیا کرتے۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی، اور آپ کی امامت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو حضرات حسنین کریمین کھیل رہے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، اسی وجہ سے آپ کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، اور تاریخ گواہ ہے پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ کی جو مدت بتائی تھی وہ 30 سال تھی، اور یہ 30 سال سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کی خلافت کے ساتھ ہی پورے ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 40,000 لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت میں انتشار پھیل رہا ہے، اگر امت محمدیہ میں اتحاد پیدا نہ کیا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف صلح کی بلکہ حکومت سے علیحدگی بھی اختیار کر لی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کے اوپر امت کے اتحاد کو ترجیح دی۔ انہوں نے اقتدار پر ایک مسلمان کے خون کی حرمت کو برتر سمجھا، اور آج کے حکمران اقتدار کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں، مخالف سے ہاتھ ملانے کی بجائے اس سے انتقام لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو مینڈیٹ تسلیم کرنے کی بجائے اس کو کسی بھی طریقے سے اقتدار سے بے دخل کرنے کے پلان بناتے رہتے ہیں، اور اس سب میں نقصان ریاست کا، عوام کا، معیشت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ لہذا آج کے دن یاد رکھیے کہ اگر آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں تو یقین کریں کہ کائنات کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی۔